وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اب یہ دو چیزیں فرمائی، ایک ہے گناہوں کو بخش دے اور ایک کاموں میں زیادتی کو بخش دے۔ ایک ہے کہ انسان نے بنیادی طور پر کوئی کام ہی غلط کر دیا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان صحیح رخ میں کبھی حد اعتدال سے بڑھ گیا، نیت ٹھیک تھی، کام بھی درست تھا، لیکن مسالہ زیادہ لگا دیا۔ ہوتا نا دعوت و تبلیغ میں بھی کبھی کئی دفعہ ہم سے مسالہ زیادہ لگ جاتا۔ تو اب وہ کیا ہے، ان پرنسپل غلطی ہے کہ اگر میں نے کسی غلط طریقے سے کسی کو تبلیغ کی ہے اور میری تبلیغ کی وجہ سے وہ شخص دین سے متنفر ہو گیا تو جرم تو میرا ہے نا۔ اب اگر میری نیت ٹھیک تھی تو اگرچہ وہ گناہ تو نہیں ہے لیکن اسرافنا فی امرنا، ہمارے کاموں میں زیادتیاں، تو اللہ اس کو بھی بخش دے۔ ربنا اغفر لنا، بڑی خوبصورت دعا ہے، پھر پڑھ لیجئے اس کو کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہے اس کے مقابلے میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی 148 آیات ہم نے کل پڑھ لی تھیں، اور آیت نمبر 149 سے 149 سے اب ہم شروع کر رہے ہیں ترجمہ۔ اب سورہ آل عمران کا اہل ایمان کے ساتھ جو خطاب ہے اس کا دوسرا جز شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جس میں غزوہ احد پر تذکرہ ہے قرآن مجید کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہنا مانا وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بر لوٹا دیں گے اور پھر تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا دوست ہے، اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ایسی چیزوں کو ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر ہی دکھایا تھا جب تم قتل کر رہے تھے، کاٹ رہے تھے ان کو، یعنی کافروں کو، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، یعنی غزوہ احد میں۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے۔ فشل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو کہ جب انسان کسی بڑے پروجیکٹ سے فارغ ہونے کے بعد ذہنی طور پر ریلیکس کر جاتا ہے، یعنی جو بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، اب تو فنکشنز کی نوعیت بدل گئی، ہوٹلز کا اور میرج ہالز کا آ گیا زمانہ۔ تو پہلے جب شادیاں گھروں پر ہوا کرتی تھیں، کوئی ایک شخص ہوتا تھا کہ جو
دونوں طرف سے ادھر بھی ایک شخص ہے جو پورے تمام کام کا انچارج ہے، اور دوسری طرف سے بھی ایک شخص ہے جو پورے کام کا انچارج ہے، اور وہ کئی دن تک دن رات جاگتا تھا۔ سارے انتظامات اسی کے پاس ہیں، پکائی کا انتظام اس کے پاس ہے، جو سامان کرائے پر آ رہا ہے وہ اس کی ساری جو اندراج ہے وہ اس کے پاس ہے، اسی نے ریسیو کیا ہے، اسی نے واپس کرنا ہے، اور بھی جتنے بھی فائنینشیل معاملات ہیں سب کے سب پیمنٹس اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی نے کرنی ہے۔ تو خاندان کا کوئی ذمہ دار شخص اس کو یہ منصب دیا جاتا تھا، اور وہ کئی دن تک دن رات جاگتا تھا۔ اس کے بعد شادی جب مکمل ہو جاتی تھی، اگر اس کا تعلق دولہے والے گھر سے ہے تو جب ولیمہ ہو گیا اور سامان وغیرہ واپس کر دیا، اور اگر اس کا تعلق دلہن والے گھر سے ہے تو وہ جب رخصتی ہو گئی تو اس کے بعد وہ ریلیکس ہو کر ایک دفعہ چارپائی پر سوتا ہے۔ اب اس کے 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ اس کو جگائیں گے اور اس سے کوئی کام کہیں گے تو اب اس کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ اس نے اپنا سوئچ آف کر دیا ذہن کا کہ اب میں فارغ ہو گیا، تو اب وہ 4-5 دن کی تکان جو ہے اس کا بھی ساری کی ساری کسر جو ہے اس کو پوری ہوگی۔ تو وہ جو سٹیج ہے وہ فشل کی سٹیج ہے کہ جب انسان ریلیکس ہو جائے اور اس کے اندر وہ ہمت محسوس نہ کرے کسی اور کام کی، یعنی کم ہمتی کی ایک خاص نوعیت ہے کہ جسے فشل کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں ہوا اسی طرح تھا کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے کفار کے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہاڑی کے اوپر 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، اور ان پر ایک کمانڈر بھی مقرر فرمائے تھے، ان پر ایک امیر بھی مقرر فرمائے تھے، اور انہیں انسٹرکشن یہ دی تھی کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ ہم جنگ ہار جائیں، ہم سب کے سب شہید ہو جائیں، اور تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمارے جسم کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ لیکن کیفیت اس کے برعکس ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح ہوئی، مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب اس پر اختلاف رائے ہو گیا صحابہ کرام کی اس جماعت کے درمیان، اس جماعت کے 50 افراد کے درمیان کہ جو اوپر پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ اب وہ اختلاف رائے کس بات پر ہوا؟ یہ بات ہے اصل میں سمجھنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک، لیکن اس پر اختلاف رائے کیا ہوا کہ اس کی 2 مختلف تعویلیں سامنے آئیں۔ 35 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لفظی تعبیر کی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ خواہ ہم ہار جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچے تب بھی یہاں سے نہ ہلنا۔ تو اب چونکہ وہ کیفیت ہوئی نہیں، اٹس اے نیو سچویشن، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے ویلڈ نہیں رہا، لہٰذا ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن باقی 15 افراد جن میں ان کے امیر، ان کے کمانڈر بھی شامل تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹریم کہا تھا کہ سو مچ سو کہ اگر یہ بھی ہو جائے تب بھی یہاں سے نہ۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حنفی اپروچ تھی اور ایک سلفی اپروچ تھی، یعنی جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ، اور سارے اختلافات جو ہوتے ہیں مختلف فقہاء کے درمیان وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ سلفی اپروچ جو ہے وہ لیتی ہے الفاظ کے ظاہر کو، اور حنفی اپروچ جو ہے وہ ٹرائی کرتی ہے کہ ذرا گہرائی میں اتر کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ ایک غزوے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کو روانہ کیا، کچھ افراد اس میں شامل تھے، اور انہیں یہ حکم دیا کہ تم عصر کی نماز وہاں جا کر بنو قریظہ میں جا کر پڑھنا۔ اب عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، وہ لیٹ ہو گئے جانے میں۔ اب پھر درمیان میں اختلاف رائے ہوا۔ ان میں سے جو اصحاب الرائے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس مائنڈ کے لوگ، یہ اصل میں مزاج ہیں مختلف، انہوں نے اب تعویل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے سے مطلب یہ تھا کہ ہم اس حساب سے چلیں کہ ہم عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں، عصر کے وقت تک یا عصر کے وقت کے اندر اندر وہاں پہنچ جائیں۔ سنس وی آر لیٹ،
ہمیں دیر ہو گئی ہے، لہٰذا ہمیں اب عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ دوسروں نے کہا، یعنی جو ذرا سلفی اپروچ کے مالک تھے، الفاظ کے ظاہر کو زیادہ مضبوطی سے تھامتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو، ہم قضا کر لیں گے لیکن نماز وہاں جا کے پڑھیں۔ واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ دو آراء آئی تھیں، کچھ لوگوں نے نماز وہاں پڑھ لی تھی اور کچھ لوگوں نے آپ کے اس فرمان پر عمل کرنے کے خیال سے قضا کر کے نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی حکم کی دو تعویلیں ممکن ہیں اصولی طور پر، یہاں بھی دو تعویلیں ہوئیں اور وہاں بھی دو تعویلیں ہوئیں۔ تو اسی طرح جو تمام ذخیرہ یا حدیث ہے اس کی یہ دو اپروچز ہیں۔ فقہاء میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور سلفی حضرات جو ہیں ان کا عام طور پر جو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے ظاہر کو زیادہ فالو کرتے ہیں، جبکہ فقہاء اور ان میں بھی خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا خاص مزاج یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فرق واقع ہوتا ہے کہ امام شافعی اور سلفی حضرات یہ مختلف احادیث اور تقریباً اگر ایک ہی موضوع پر ہوں تو ان کے درمیان جو بھی ریلیٹیولی قوی حدیث ہو اس موضوع پر اس کو لے لیتے ہیں اور باقی احادیث کو ضعیف قرار دے کر یا نسبتاً ضعیف قرار دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سٹائل ہے یا احناف کا جو سٹائل ہے مسائل کو انفر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تمام حدیث یعنی ایک سب سے قوی جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے وہ بخاری کی حدیث ہے، پھر ایک حدیث جو ہے وہ مسلم کی ہے، ایک جو ہے وہ ترمذی کی ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ سب جو حدیث جو ہیں یہ صحیح حدیث ہیں، لیول کا کسی میں ذرا بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہوگی لیکن کسی میں ذرا کم تحقیق کی گئی ہے، لیکن یہ ساری صحاح ستہ ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں جو ہیں یہ سب جو ہیں ان پرنسپل صحیح کتابیں ہیں۔ ان میں جو احادیث اگرچہ اس معیار کے مطابق بعض ضعیف ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کو بالکل سرے سے چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس سے اندیشہ یہ ہے کہ اگر ایک معاملے میں بخاری کی حدیث لے لی جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام مسلم کی حدیث چھوڑ دی جائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے امام مسلم کی حدیث کی کریڈیبلٹی کو مجروح کر دیا، یعنی اس کو آپ نے شک مشکوک نگاہ سے دیکھا کہ شاید وہ ضعیف ہے۔ اب جب آپ نے اس ذخیرے کی ایک حدیث کو ضعیف قرار دے دیا تو اس سے اب پوری مسلم شریف جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی مجروح ہو گئی۔ اسی طرح ایک معاملے میں اگر آپ نے ترمذی کی حدیث کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے ترمذی کو سرے سے یعنی کنڈم کر دیا اور اب آپ کے پاس کوئی مورل جواز نہیں رہا کہ کسی اور معاملے میں آپ ترمذی کی حدیث کو لے سکیں۔ تو امام حنیفہ کا یا احناف کا سٹائل یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو بھی کنسیڈر کریں گے، اس کو بھی کنسیڈر کریں گے، مسلم والی بھی، بخاری والی بھی، مسلم والی بھی، ترمذی والی بھی، ابن ماجہ والی بھی، اور ان کی اورینٹیشن کر دیں گے کہ یہ حدیث جو ہے اس سے فرض مسئلہ واضح ہو رہا ہے، اس سے سنت موقدہ معلوم ہو رہی ہے کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، یا یہ چیز جو ہے نفل ہے لیکن ایمفیسائزڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ کبھی کبھار کر لی جائے تو مستحب ہے، کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے وہ تینوں احادیث اکاموڈیٹ ہو گئی۔ تو ان دا لانگ رن ذخیرہ احادیث پر جو اعتماد ہے وہ بحیثیت مجموعی برقرار رہتا ہے، اور انسان جلدی سے وہ جو جلد بازی ہوتی ہے کہ بس بات سمجھ میں نہیں آئی تو جھٹ سے اس کا انکار کر دیا، وہ جو ہم کل پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، آیات مشتبہات، آیات محکمات، کہ ذرا مشتبہ مسئلہ آیا تو جلدی میں اس کو سالو کرنے کی کوشش کی کہ بس یہ بخاری کی حدیث ہے یہ لے لی اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ذہن میں نہیں رکھے کہ اگر میں آپ مسلم کی حدیث کو چھوڑوں گا اور ترمذی کی حدیث کو چھوڑوں گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بحیثیت مجموعی آن مائی پارٹ مسلم کی کریڈیبلٹی اور ترمذی کی کریڈیبلٹی جو ہے مجروح ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سٹائل کا فرق ہے، وہ ضمنی مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی میں یہ روز کے مسائل ہیں، آئے دن جو ہے بحثیں ہوتی ہیں، اس پر جھگڑے ہیں، پھر اس پر وہ مسجدیں جدا جدا ہیں، اسی پر فرقے ہیں۔ اب وہ تمام باتیں اصولی طور پر بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اختلافات کیوں ہیں۔ اب یہ انداز اختیار کرنا کہ کسی معاملے میں انسان جو ہے ادھار کھائے بیٹھا ہو کہ چونکہ میں حنفی ہوں، اب جو امام حنیفہ کا موقف ہے وہ صحیح ہے، باقی سب معاذ اللہ جو تھے وہ بیوقوف تھے، یہ بھی کیا ہے یعنی صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ یا یہ سمجھنا کہ جو اصحاب حدیث نے، جو حدیث کے اسکالرز تھے، شیوخ الحدیث، وہ جو ہیں وہ عقل مند لوگ تھے، وہ انہوں نے دیکھے کتنا عقل مند کیا، اور یہ جو اصحاب الرائے ہیں، یہ جو فقہاء ہیں، یہ شاید بالکل ہی بیوقوف لوگ ہیں۔ اب یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کا آپ امپلیکیشنز کا اندازہ لگائیے کہ سب ہمارے بزرگ ہیں،
یہ ہمارا کامن ہیریٹاج ہے۔ امام حنیفہ بھی ہمارے اتنے ہی بزرگ ہیں جتنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری بھی ہمارے اتنے ہی بزرگ ہیں جتنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب دین کے خادم تھے، دین کی خدمت کرنا یہ نہیں ہے کہ آج کو مشکل کام ہے، ہمیشہ دین کی خدمت کرنا مشکل کام رہا ہے۔ اس کے لیے انسان اپنے جو برائٹ مستقبل ہیں وہ چھوڑتا ہے اور پھر کسی ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے اس کے پیچھے کوئی معاش وابستہ نہیں ہوتا۔ وہ جو بازاری قسم کے علماء ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں جن کو اللہ نے عزت بخشی ہوئی، ایسے عزت نہیں بخشی ہوئی۔ عزت ان کی اس لیے ہے کہ وہ پرچیزیبل کموڈیٹیز نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اب کسی کو قاضی القضات کا چیف جسٹس کا عہدہ آفر کیا جائے، امام حنیفہ کو آفر کیا گیا چیف جسٹس کا عہدہ، انہیں انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کو بڑی بات سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی، بڑا اب لالچ دینے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں نا، کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اگر آپ قضا کے عہدے پر بھی فائز ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بغیر چھری کے ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں؟ کہ اگر میں قاضی بن جاؤں گا تو میں ہی قانون بنانے والا، میں ہی فیصلہ کرنے والا، اب یہ ان پرنسپل جو صحیح نہیں ہے۔ لہذا میں نے فتویٰ دیا ہے، میں نے ایک رائے ظاہر کی ہے، اب کوئی اور ہو کہ جو اس پر انٹرپریٹ کر کے پھر اس پر کوئی مختلف پروپوزیشنز کے مطابق وہ فیصلے دے۔ تو قضاء میں اور افتاء میں ایک فرق ہے بنیادی، جس کو وہاں پر انہوں نے ملحوظ رکھا۔ تو یہاں بھی کیا ہوا کہ دو گروہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دو انٹرپریٹیشن سامنے آئیں۔ ایک انٹرپریٹیشن کی 35 افراد نے، ایک انٹرپریٹیشن کی 15 افراد نے۔ لیکن یہاں غلطی کیا ہوئی وہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، جس کے لیے میں نے ساری تمہید آپ کے سامنے باندھی ہے، جہاں تک انٹرپریٹیشن کے حق کا تعلق ہے کہ ان 15 کو بھی حق تھا کہ وہ انٹرپریٹ کرتے اور 35 کو بھی حق تھا کہ انٹرپریٹ کرتے۔ جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، خلوص کے ساتھ انٹرپریٹیشن کی جائے، نیت میں فطور نہ ہو، تو وہ جو 35 کی رائے ہے وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے، اور جو 15 کی رائے ہے وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ غلطی کیا ہوئی اب اس کی طرف آئیے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، یعنی تم نے سمجھا کہ وار از اوور، بیٹل از اوور، اور کام ختم ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ویلڈ نہیں رہا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے امر میں تنازع کیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ اب تنازع کس پر کیا؟ یعنی اختلاف رائے ہوا اور تنازع کیا امیر کے ساتھ، یعنی کھینچ تان کی۔ اب امیر بنانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اگر اس کی اطاعت نہیں ہونی، وہ بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کا کوئی تصور نہیں بغیر جماعت کے، ولا جماعت الا بالامارہ، اور جماعت سے کوئی معنی نہیں جب امیر نہ ہو، یعنی بغیر لیڈر کے بھی کوئی جماعت ہوتی ہے بغیر ڈسپلن کے۔ اچھا، ولا امارۃ الا بالطاعہ، اور امیر بے معنی ہے اگر اس کا حکم نہ مانا جائے۔ لا امارۃ الا بالسماع، امیر کے کوئی معنی نہیں اگر اس کی بات نہ سنی جائے۔ ولا سماعۃ الا بالطاعہ، اور سننا بیکار ہے اگر اس کا حکم نہ مانا جائے۔ تو ایک سیریز ہے پوری کی پوری کہ امیر اور مامور کا ایک رشتہ ہے کہ یہ باس ہے، یہ سبارڈینیٹ ہے۔ ایک حد ہوتی ہے کہ جس میں کوئی آرگو کرتا ہے سبارڈینیٹ اپنے باس کے سامنے، جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں تمہارا کیا خیال ہے، آرگو کرتا ہے۔ اسی طرح آرمی ڈسپلن کے جو ایک سمبولک حیثیت رکھتا ہے کہ ایک آفیسر کو اس کا کمانڈر بلاتا ہے مشورے کے لیے، وہ آتا ہے سب سے پہلے سلوٹ کرتا ہے کہ میں آپ کا سبارڈینیٹ ہوں، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے چیئر آفر کرتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے سامنے، پھر گفتگو ہوتی ہے، وہ بھی اپنے آرگومنٹ دیتا ہے، کمانڈر بھی اپنی رائے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب گفتگو ختم ہوتی ہے کمانڈر کہتا ہے یس یو کین گو۔ اب اٹھ کر وہ پھر سلوٹ کرتا ہے کہ میں نے جو رائے دینی تھی وہ دے دی، میری رائے مختلف تھی آپ کی رائے سے، لیکن آئی ایم اوبیڈینٹ، تو جو آپ حکم دیں گے اب میں اس کی اطاعت کروں گا۔ سمبل کیا ہے کہ جاتے ہوئے پھر سلوٹ کرتا ہے۔ تو یہی ہے اصل میں سارا امارت کا تصور کہ ہر دو انسان جہاں ہوں گے وہاں اختلاف رائے لازماً ہوگا۔ اگر واقعی انسان پورا انسان ہے، اب انسان کی بیسک کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی کیا ہے؟ انٹلیکٹ، سوچ بچار، غور و فکر، معاملے کو دیکھنا پرکھنا، اس کے پروز، اس کے کونس، اس کے آگے اس کے پیچھے۔ اور جہاں دو مختلف یونٹ ہوں گے، یہ کام کرنے والے تھنکنگ یونٹس ہوں گے، وہاں انفرنس بھی دو مختلف آئیں گے، نتائج بھی دو مختلف نکلیں گے۔ اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے
یہی ہیلدی ایٹماسفیئر ہے. لیکن ان ہیلدی کہاں سے شروع ہوگا کہ جب ایک فریق جو ہے وہ اپنی رائے پر اڑ جائے انڈیولی. اب سوال یہ ہے کہ انڈیولی کا کیا مطلب ہوا؟ انڈیولی کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کسی آرگنائزیشن کے اندر. وہ پنجابی کہتے ہیں اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی حیثیت ذہن میں واضح نہیں ہے کہ میں کون ہوں, whether I am a subordinate or I am a boss, اس وقت تک تنازع جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں رہے گی, انسان کے سامنے نہیں رہے گی کہ میری حیثیت کیا ہے اس آرڈر کے اندر, اس ڈسپلن کے اندر, پھر تنازع ہوگا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 50 آدمی کھڑے کیے تھے, ان پر ایک کمانڈر بھی مقرر کیا تھا اور ایک انسٹرکشن بھی پاس کر دی تھی. اب تمام لوگوں کو اپنی اپنی رائے دینے کا اختیار تھا, لیکن حکم کس کا ماننا تھا انہیں؟ کمانڈر کا. وہ 35 جو صحابہ کرام میں سے افراد تھے, ان سے غلطی یہ ہوئی, اب میں الفاظ جو ہیں وہ ذرا سخت استعمال کر رہا ہوں, کہ ابھی تک وہ نارمز بنے نہیں تھے, وہ پریکٹسز جو تھیں وہ ابھی اپنے روب عمل آئی نہیں تھیں. تو وہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ ہمارے لیے قربانی کا بکرا بنے. ان سے غلطی ہوئی اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج میں آپ کے سامنے, یعنی کہاں صحابہ کرام اور کہاں میں, کہاں آپ, یعنی ہم لوگ جو ہیں اب بیٹھ کر بڑی ٹھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسپلن کے یہ قاعدے اور قوانین ڈسکس کر رہے ہیں. کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہ یہ معاملات وہاں پیش آئے, پھر قرآن مجید کی ہدایت نازل ہوئی, پھر یہ تمام معاملات واضح ہو گئے, تو انہوں نے قربانی دی اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. تو ان کی یہ تھوڑی تھوڑی جو خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ان کی بنیاد پر اب چڑھائی کرنا ان کے اوپر کہ یہ صحابہ کرام ایسے تھے اور ویسے تھے اور ایسے تھے, دیکھو انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ کر دیا, اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم آج تقریریں کھڑے ہو کے کرتے ہیں کسی چیز پر اور گھنٹوں تقریریں کر لیتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج یعنی شراب پر اور جوئے پر اور پردے کے احکام پر گھنٹوں ہم تقریریں کرتے ہیں بڑی ٹھاٹ کے ساتھ, بڑی دھواں دار تقریریں, لیکن سلام اس ہستی پر کہ جس نے آ کر سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور یہ جو شراب اور جوا ہے یہ کچھ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتا, کیا خیال ہے اس کے بارے میں, کیا حکم ہے؟ تو آسمان سے حکم نازل ہو گیا, یسألونک عن الخمر والمیسر. آج ہم پردے پر گھنٹوں تقریریں کر لیں, لیکن سلام اس پر کہ جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور یہ جو مکسنگ ہے دو سیکسز کی یہ کوئی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی, احکام آ گئے. تو اسی طرح صحابہ کرام نے وہ ایکٹ کیے, ان سے خامیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں اور ان پر احکام نازل ہوئے, ہمارے لیے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. اسی کی ایک بہت درخشاں مثال جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے. دو صحابہ کرام کے لیے دل میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ آئے کہ جن میں ہمارے دل میں ان کے لیے توہین کی کوئی پکچر جو ہے وہ رفلی بھی کہیں دنیا دل کے کسی کونے میں بننے پائے, اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں. تو فرمایا حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے, وتنازعتم فی الامر, اور تم نے تنازع کیا امر میں, وعصیتم من بعد ما اراکم, اور تم نے نافرمانی کی. اب تنازع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, لیکن نافرمانی کس کی؟ اپنے مقامی امیر کی. من بعد ما اراکم, اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی, ما تحبون, جس سے تم محبت کرتے ہو. اس میں بھی اکثر لوگوں نے مراد لیا ہے اس سے دنیا کا مال, کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ جو ہے نیچے بھاگ گئے تھے. ورنہ حالانکہ غور کیجئے کہ غنیمت کا قانون سورہ انفال میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہو چکا تھا, اور اب تو وہ بات تھی نہیں جو پہلے ہوا کرتی جس نے جو لوٹ لیا اسی کا ہو گیا. اب تو سارا جتنا بھی مال ہوگا لوٹا جائے گا, اکٹھا کیا جائے گا, وہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا, اس میں سے خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا, اور پھر باقی جو ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. اب یہ سب چیزیں اب تو طے ہیں, اب تو کوئی آگے بڑھ کے اکٹھا کرے یا نہ کرے اس کو ملنے والا تو ہے نہیں اس بنیاد پر. تو یہ خیال جو ہے یہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں ایک شارٹ تھنکنگ ہے, سٹنٹڈ تھنکنگ ہے صحابہ کرام کے بارے میں, کو مال کے پیچھے بھاگے تھے. مال کے پیچھے نہیں بھاگے تھے. البتہ دوسری رائے جو رائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے, اسی پر میرا دل بھی ٹھکتا ہے پورے انشراح کے ساتھ, انشراح صدر کے ساتھ, وہ یہ کہ سورہ صف میں جا کر ہم پڑھیں گے 28ویں پارے کے اندر, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, وہ دوسری شے جو تمہیں پسند ہے, جو بڑی محبوب ہے تمہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد اور ان قریب مل جانے والی فتح. تو قریب مل جانے والی فتح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیونکہ مل گئی, فتح مل گئی, اب فتح پسند ہے, اللہ کی مدد آ گئی, وہ پسند ہے, تو اس کی بنیاد پر وہ بھاگے, اس خوشی ہے, نیچے چلے گئے فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. منکم من یرید الدنیا واللہ عالم, منکم من یرید الدنیا, تم میں سے وہ بھی ہیں
جو دنیا کو چاہتے ہیں، وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور وہ بھی ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، یعنی اب معاملہ الٹ ہو گیا نا، حضرت خالد بن ولید نے اپنے رسالے کے ساتھ حملہ کر دیا، وہ جو بھاگ کے جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور نتیجتاً 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون سے لہو لہان ہوا، یہ سب کچھ ہوا، غشی طاری ہوئی آپ پر، تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب یہ ہے لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اب تم سے وہ کوتاہی ہوئی، خطا ہوئی، اب گارنٹی پہلے ہی اس کو قرآن مجید میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، اللہ نے تم سے درگزر فرما دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑا فضل کا معاملہ، عنایت کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم دور بھاگے جاتے تھے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے کسی کی طرف، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، فاصابکم غما بغم، اور تمہیں غم پر غم پہنچایا، لکی لا تحزنوا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم غمگین نہ ہو، علی ما فاتکم، کہ جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم چلا گیا، ولا ما اصابکم، اور جو حالات تم پر بیتے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس رنج و غم کی کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر تسلی نازل فرمائی، اور ایک ایسی نیند تم پر طاری کر دی کہ تمہارے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ رہی تھی، اور پھر وہ جو تھکاوٹ تھی ساری کی ساری اس سے وہ دور ہو گئی، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، ایک پرسکون نیند تم پر طاری کر دی، یغشی طائفۃ منکم، جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفۃ قد اہمت انفسہم، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان، جاہلیت کے کیسے گمان اپنے دل میں لا رہے تھے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، اب یہ ذکر ہے منافقین کا، اور یہ قول ہے عبداللہ ابن ابی کا، یقولون کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا معاملات میں کوئی ہمارا بھی عمل دخل ہے، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، قل ان الامر کلہ للہ، کہو کہ حکم کا سارا امر سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس نے کہا یہ تھا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ اندر رہ کر جنگ کرو، میری بات تو مانی نہیں گئی، تو ہم صرف مرنے کے لیے ہیں، ہم صرف قربانی کے بکرے ہیں، یہ ہماری بات بھی مانی جاتی ہے۔ اب جماعتی زندگی جو ہے، یاد رکھیے گا، منافقت اور نفاق، اگر آپ نے کسی جماعت میں باقاعدہ شمولیت کر کے، کوئی آرگنائزیشن ہو، اگر آپ نے نہیں دیکھی اور اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں، اس وقت تک آپ کو منافقت اور نفاق کا مضمون کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس نے کسی جماعت میں کہا تو اب کسی دینی تحریک میں شامل ہو کر دیکھا ہے، اور کوئی ذمہ داری اس پر رہی ہے، چھوٹی سی ذمہ داری ہو یا بڑی ذمہ داری ہو، وہ اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ یہ کیا کنڈیشنز ہیں جن کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ جسٹ لائک اے مینول، جیسے کوئی مینول ہوتا ہے کسی مشین کا کہ اس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کو فلاں طرف سے دیکھیں، پھر یہ 2 اسکرو کھولیں، پھر اس کا جھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھیں، پھر دائیں طرف آپ کو ایک پلی نظر آئے گی، پھر یہاں آپ کو 2 اور اسکرو نظر آئیں گے۔ اب اگر آپ پہلا سٹیپ جو ہے وہ نہیں کریں گے تو باقی سب کچھ جتنا اس میں لکھا وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید پر جو ہم عمل کریں گے اسی درجے میں قرآن مجید سمجھ آئے گا، ورنہ قرآن مجید کا ایک بہت سا حصہ اگر ہم نے دین کے لیے جدوجہد کی ہی نہیں، ہم نے کسی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہی نہیں، تو ہماری سمجھ میں بالکل وہ باتیں نہیں آئیں گی کہ قرآن مجید کیا باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اگر سمجھ میں آئی، کر کے دیکھا ہوگا، تو پھر معلوم ہوگا کہ ہاں یہ وہ جو پرسوں واقعہ پیش آیا تھا یہ اسی کا ذکر ہے، یہ فلاں وقت جو فلاں شخص نے یہ معاملہ کیا تھا، یہ وہی تصویر ہے جس کو قرآن مجید نے پہلے بیان کیا ہے، تو پھر قرآن مجید کو سمجھنا بھی انسان کے لیے آسان ہوگا۔ تو یہ بھی عام ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ہوتی ہے کہ ہاں میری رائے کیوں نہیں مانی فلاں معاملے میں، اور دیکھا رائے دے بھی دی اور پھر دل ہی دل میں بڑا قلق ہے کہ میری رائے نہیں مانی، خیر چل تو پڑے، بادریاں خاص طور منتظر رہے کہ اللہ کرے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو، امیر صاحب کو پتہ چلے کہ کیسے کسی کی بات رد کی جاتی ہے، اور پھر بغلے میں جاؤں گا میں بتاؤں گا کہ ہاں جی دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ جی میری بات مانے، یہ دیکھا آپ نے میری بات نہیں مانی۔ ایگزیکٹلی یہ حرکت تھی جو عبداللہ ابن ابی نے کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام حرکتیں وہ ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں کسی بھی تحریک کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آیت المنافق ثلاث، جہاں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ نفاق ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری اور انفیکشن تو لگ جایا کرتی ہے۔ پھر پہچانی پتہ کیسے چلتا ہے؟ بخار ہوا
سمٹم آیا آپ کے سامنے پھر انسان دوڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، یا کوئی اور تکلیف ہوئی، کھانسی آنے لگی، سانس پھولنے لگی، پھر بھاگتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس۔ تو بیماری پہچانی جاتی ہے سائنز اور سمٹمز سے۔ اب سائنز اور سمٹمز کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں بھی احادیث کے اندر بھی اس نفاق کی بیماری کے سائنز اینڈ سمٹمز ہیں۔ اب یہ کچھ سمٹمز کا ذکر آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران میں بھی آئے گا، اب شروع ہو گیا، پھر سورہ نساء میں انشاءاللہ اور بہت سے سمٹمز کا ذکر آئے گا۔ تو ان کو ہم اگر اس پہلو سے دیکھیں گے کہ یہ نفاق کی علامات ہیں، اور اپنے اوپر جو ہے ہم ان کو ڈال کر اپنے دل میں دیکھتے رہیں گے، اپنے آپ کو پرکھتے رہیں گے، تو معلوم ہوگا کہ وہ ذکر تو شاید میرا اور آپ ہی کا ذکر ہے، وہ کوئی اوروں کا ذکر نہیں ہے، پچھلوں کا ذکر نہیں ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید کے بارے میں یہ احساس ہوگا کہ قرآن مجید ہاں واقعی زندہ کتاب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی اور بس شان نزول پر ہی ساری بات ختم ہو گئی، یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھی، ہمارے تو صرف تلاوت کے لیے باقی رہ گئی۔ واقعی اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک کلمہ، اس کی ایک ایک آیت زندہ معلوم ہوگی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مثل حق پنہا ہو ہم پیداستو، کہ جیسے اللہ کی ذات بابرکات وہ زندہ ہے، پائندہ ہے، یہ بھی قرآن بھی اس کی صفت ہے، لہذا زندہ و پائندہ ہے، گویاستو، اور یہ کلام کرتا ہے ہم سے، براہ راست مخاطب کرتا ہے ہمیں۔ تو یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی حصہ ہے امر کے اندر، معاملات کے اندر کوئی ہماری بھی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ قل ان الامر کلہ للہ، کہو کہ امر سارا کا سارا تو اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور زبان پر تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، کل بھی یہ بات آئی تھی، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے خباثت، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو کچھ یہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر من شیء، اگر ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا امر میں، ما قتلنا ہاہنا، آج ہم یہاں مارے نہ جاتے، قتل نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیکم کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دو کہ اگر تم ہوتے خواہ مضبوط قلعوں کے اندر تو بھی، قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو لازماً ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قتل ہونا لکھا گیا تھا، الی مضاجہم، اپنے مقتل پر، اپنے قتل ہونے کی جگہ پر، یعنی لفظی ترجمہ ہے مضاج، بستر۔ اب بستر کس کام آتا ہے؟ لیٹنے کے۔ تو جب انسان مر کے ڈھیر ہوتا ہے تو گویا وہ جگہ کہ جہاں وہ گرے گا وہ گویا اس کا پکا پکا بستر ہے کہ جس پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا کر لیٹ گیا۔ تو وہ لفظی ترجمہ ہے الی مضاجہم، اپنے بستروں پر، لیکن مراد کیا ہے؟ قتل گاہ، اپنی مقتل، جس جگہ پر انہیں قتل ہونا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے گا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں سے اس کو خالص اور صاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ کہ جو بھاگ گئے تم میں سے اس دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہیں اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ جہاد کو نکلے، او کانوا غزاً، یا وہ کسی سفر پر نکلے یا وہ جہاد کے لیے نکلے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مارے جاتے نہ وہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ایسا اس لیے ہے کہ ان باتوں سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں ایک حسرت رہ جائے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، او متتم، یا تم ویسے مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ دنیا میں زندہ رہ کر جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، خواہ تم مرو یا تم قتل ہو جاؤ، بالآخر اللہ ہی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ قرآن مجید کی بڑی عجیب آیات میں سے ایک ہے، میرے دل پر اس آیت کا بڑا ایک رعب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان جو تعلق ہے، اس میں وہ تعلق یعنی ایک طرف تو وہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو کہا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی کہ دو راستے ہیں، ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ایک ہزار کا لشکر آ رہا ہے مکے سے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے کہ جدھر بھی ہم ہاتھ ڈالیں گے ہمیں فتح ہوگی، تو بتاؤ کدھر جانا ہے۔ اب جو قافلہ تھا اس کے ساتھ تیر انداز بھی کم تھے اور مال غنیمت بھی بہت ملنے والا تھا، تو اکثر صحابہ کا خیال یہ تھا کہ آسان کام ہی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، خام خواہ موت کو دعوت نہیں دینی چاہیے، عقل مندی کی بات تھی یہ بھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور بھرپور مقابلہ ہو، فتح تو ہونی ہے۔ اب اسلام کے لیے یہ ایک سنگ میر ثابت ہوگا، مائل سٹون ثابت ہوگا ہماری پروگرس کے لیے، ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو آپ نے مشورہ کیا، تو اس پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجئے، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کے جنگ کرے اسیہ بیٹھے۔ کیا کیا؟ بلکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ حکم دیجئے، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ہمیں حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک تو یہ انداز ہے کہ صحابہ کرام کو، لیکن زیادہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو وہ کوئی پریولیج نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کے رسول ہیں لہذا لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی محبت خود ارن کی تھی، اور اس کا نتیجہ میں کیا نکالتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریولیج حاصل نہیں تھا تو پھر بڑے سے بڑا امیر جو ان کے بعد پیدا ہوگا اس کو بھی یہ پریولیج حاصل نہیں ہوگا کہ لوگ جائیں، چونکہ یہ جان کر کے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم وہ ون سائڈ آف موٹیویشن ہے کہ جو اللہ کے حکم بار بار صحابہ کرام کو آئے کہ رسول کا ایسے ادب کرو، انشاءاللہ آج ہی شاید ہم ان آیات تک پہنچ جائیں اللہ نے چاہا تو، جو حضور کی اطاعت کا جہاں پر حکم دیا گیا ہے، کیا زور ہے ان آیات میں، وہ اپنی جگہ پر زور ہے۔ لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ صحابہ کا وہ کوآپریشن اور صحابہ کی محبت اور الفت ارن کی تھی خود۔ پڑھیے گا آیت مبارکہ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے واحد کے صیغے میں، پس اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے لینیٹ واقع ہوئے ہیں، بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو ہوتے اور سخت دل ہوتے، روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو باوجود اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سب لوگ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے۔ لہذا اب پریکٹیکل گائیڈنس آ رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاعف عنہم، پس آپ درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور اللہ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے امر میں مشورہ کیجئے۔ یہ قرآن مجید اور دین کی بڑی عجیب بات جو ہے میں نے نوٹ کی ہے، ہمارے عام جو چیزیں اخلاق کی سکھائی جاتی ہیں اور جو عام دنیا کے مانے ہوئے اصول ہیں، پروٹوکالز ہیں، اس میں اسلام ان کے بالکل برعکس بات کہتا ہے۔ عام جو پروٹوکال ہیں دنیا میں، چھوٹے اور بڑے کے درمیان جو پروٹوکالز ہیں، ان میں ایک بات جو ہے معروف ہے، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ جو سبارڈینیٹ آفیسر ہے وہ کمانڈر کو آگے سلیوٹ کرتا ہے۔ اسی طرح بچپن سے ہم پڑھتے چلے جائے، صبح سو کر اٹھو امی ابو کو سلام کرو، تو امی ابو کو موت پڑتی ہے سلام کرتے ہوئے، وہ کیوں نہ سلام کریں؟ جبکہ دین کی بات جو ہے وہ مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ دیکھ لیجیے احادیث کو کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو چل رہا سواری پر ہے وہ کھڑے کو سلام کرے، اور جو چل رہا ہے وہ کھڑے کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے، جو باہر سے آئے وہ سلام کرے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ تو بڑے کی بڑائی اس میں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں نے نوٹ کروایا تھا کہ جہاں مرد کو فوقیت دی ہے قرآن مجید نے، ہمارے دین نے، کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہاں ہمارا دین یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ بڑا بن کے دکھائے، ایسا نہ ہو کہ ہو بڑا لیکن حرکتیں انتہائی کمینی کرے وہ، جیسے کہ کی جاتی ہیں عام طور پر، وہ ساری کنڈمنیشن جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ آپ جوڑیے گا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وہ تو ایبسولوٹ سینس میں بڑے ہیں، نہیں ہم میں تو کوئی اگر آج امیر بن گیا، کوئی مامور بن گیا، کوئی باپ بن گیا، کل کو وہ وہی جو ہے وہ آج بیٹا ہے تو کل وہی باپ بنے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسکلوسیو ایک مقام ہے، ایک ایکسکلوسیو حیثیت ہے آپ کی کہ کوئی اس مقام پر جانے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ غلطی ہو تو چھوٹا بڑے سے معافی مانگے، ان رائٹنگ جو ہے وہ معافی مانگے گا، تب صاحب بہادر جو ہے وہ معاف کریں گے، یہی ہے نا دنیا کا عام معروف پروٹوکول۔ لیکن سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ کیسے عمدہ پروٹوکول جو ہے تلقین کیے کہ بڑا جو ہے وہ خود درگزر بھی کرے، اور اللہ میاں کے حضور بھی وہی درخواست ڈالے اپنے سبارڈینیٹس کے لیے، اپنے مامورین کے لیے کہ اللہ ان کو بخش دے۔ تو پھر پڑھیے گا اس آیت کو، انجوائے کیجیے گا، بڑی خوبصورت آیت ہے، فاعف عنہم، بس آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو ریلیکسیشن دیجئے، ان سے اوور لک کیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کیجئے۔ مشورہ جو ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب نفسیاتی چیز ہے کہ جس شخص سے آپ مشورہ کریں گے گویا آپ اس کا دل جیتیں گے۔ یعنی اگر میرا کو اپنا ذاتی مسئلہ ہے، بڑا خاص مسئلہ ہے، جتنا اہم مسئلہ ہوگا، اور میں ذرا کال کر کے آپ کے پاس آؤں کہ ذرا آپ گھر پہ ہیں، ایک ضروری مشورہ میں نے آپ سے کرنا ہے، تو میں نے جا کے آپ سے وہ مشورہ کیا، اب آپ کے دل میں میرے لیے جو قدر ہوگی کہ میں نے اپنی خاص جو بات ہے اس میں آپ سے مشورہ کیا ہے، یہ ویٹ ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ویلیو میری بڑھ جائے گی آپ کے دل میں۔ اسی طرح امیر کا مقام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کہ جب امیر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرے۔ یعنی ایک انتہا کیا ہے کہ ان الامر کلہ للہ، یعنی امر کا، فیصلے کا اختیار سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے وہ فیصلے کا اختیار امیر کو دے دیا کہ فیصلہ وہ کرے گا، لیکن اب ساتھیوں کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے، ان کے دل میں جگہ بنانے کے لیے وہ مشورہ کرے۔ وشاورہم فی الامر، حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کیجئے۔ حالانکہ غور کیجئے گا، یعنی میں اگر فرض کیجئے امیر ہوں تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ میرے مامورین جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہوں، زیادہ پڑھے لکھے ہوں، ان کا علم بہت وسیع ہو۔ یعنی میں جو ہے وہ پی ٹی وی دیکھتا ہوں، وہ سی این این دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے نا، تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہو، لیکن چونکہ امیر میں بنا دیا گیا ہوں تو فیصلہ کے اختیار تو میرے پاس ہوگا، تو میرے لیے تو چلیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اگر مشورہ کروں گا اپنے مامورین سے تو شاید مجھے کوئی ہدایت بھی ملے گی، کچھ اور روشنی بھی ملے گی، انفارمیشن کا انپٹ بھی مجھے زیادہ مل جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی بھی آتی تھی، لیکن حضور کو اگر حکم دیا جا رہا ہے کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے، تو یہ مشورہ جو ہے یہ بے معنی مشورہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی دور رس نتائج ہیں وہ اپنے اندر لیے ہوئے، اور رہا نہیں جا رہا مجھ سے، پتہ نہیں ترجمہ آپ کا مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن رہا نہیں جا رہا۔ علامہ اقبال کے 2 اشعار سنائے بغیر آپ کو نہیں رہ سکتا۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، اور کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو یہ جو خوئے دل نوازی ہے، یعنی امیر کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ایسا معلوم ہو مامورین کو بھی کہ بس وہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ڈیوٹی لگا دی ہے ان کی فیصلہ کرنے کی، اس لیے فیصلہ خود کر رہے ہیں، ورنہ وہ اہمیت ہمیں ہی دیتے ہیں۔ اور ہر شخص یہ سمجھے کہ امیر صاحب جو ہیں وہ جو اہمیت مجھے دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیتے، وہ سمجھے کہ جو اہمیت مجھے دیتے ہیں کسی اور کو نہیں دیتے، یعنی کنورس کیا ہے کہ ہر مامور یہ سمجھے کہ میری تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو ایک پازیٹیو لائن ہے، ایک نیگیٹو لائن ہے۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ، یعنی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے، اور پھر جب آپ عزم کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا۔ وہیں یخذلکم، اور اگر تمہیں اللہ نے چھوڑ دیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔
فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کیا کریں۔ وما کان للنبی ان یغل، اور کسی نبی کے اس سے ہو نہیں سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، یاتی بما غل یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا اس خیانت کی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اس کو ساتھ لے کر۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دے دیا جائے، لے لیا جائے، پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اس کا اجر۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو بھلا جس نے اتباع کیا اللہ کی رضا کا، کمم باب سخط من اللہ، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غضب میں، اللہ کے غصے کا شکار ہوا، اللہ کی ناراضی کا شکار ہوا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبے ہیں، درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اہل ایمان پر، بہت بڑا انعام کیا اہل ایمان پر، بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر، جب مبعوث فرما دیا انہی میں کا ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، اب میں صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، اب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو زک اٹھانا پڑی، تو اب ظاہر بات ہے کہ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو عادل و قادر ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، کہ ہم تیرے لیے لڑ رہے تھے اور ہمیں اتنی بڑی شکست دے دی تو نے۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے، تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ بھلا یہ کیا تم کہہ رہے ہو، اور جب اصابت کو مصیبت، تم پر کوئی مصیبت آئی، تم نے کہا قلتم انا ھذا، کہ یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گئی؟ تو درمیان میں اب حصہ پڑھیے ہوئے اللہ، حالانکہ تم غور کرو، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اپنے دشمنوں پر اس سے دگنی مصیبت جو ہے وہ برپا کر چکے ہو، ان کے بڑے بڑے سارے سردار جو ہے بدر کے اندر تم مار چکے ہو۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہو کہ یہ خود تمہارے اپنے پاس سے آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تھی، لیکن تم نے چونکہ اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو تمہیں اس کی سزا ملی تھی، تو گویا تمہارے اپنے ہی طرف سے یہ چیز جو ہے وہ آئی تھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو وہ اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح معلوم کر لے، کیا مومنوں میں سے معلوم کر لے، ولیعلم الذین نافقوا، اسے اللہ کو پتہ چل جائے کہ مومن کون سے ہیں اور منافق کون سے ہیں۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کفار کے حملوں کو روکو۔ قالوا لو نعلم قتالا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ تو واقعی جنگ ہوگی، لاتبعناکم، تو ہم کبھی تمہارے پیچھے نہ آتے، تمہارے ساتھ نہ چلتے، یعنی ہم تو سمجھے تھے کہ کیونکہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنی ہے اور یہ محمد کلیم کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایک نورا کشتی سی ہوگی، اور جو ہے وہ اللہ میاں ان کو بیوقوف بنائے گا، ہمارے سارے وار کامیاب ہوں گے اور ان کا کوئی وار ہم پر کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے تو ہم کبھی تمہارے ساتھ نہ آتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ اہل ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، اب یہ سب منافقین کا ذکر ہے، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اپنے دلوں میں جو چیز وہ چھپائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ لوگ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو غلطی سے وہاں چلے گئے تھے احد کے اندر، ان سے کہتے ہیں وقعدوا الذین قالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں وقعدوا، جو پیچھے بیٹھ رہے تھے ان سے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر تم ہمارا کہنا مانتے تو تم کبھی قتل نہ ہوتے، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو وہ بھی قتل نہ ہوتے، یعنی 3 گروہ بن گئے نا منافقین کے بھی۔
ایک تو وہ سردار عبداللہ ابن ابی، اب کچھ لوگ جو اس کے ساتھ پیچھے آگے پیچھے بیٹھ رہے، اور کچھ لوگ تھے انہی میں سے لیکن غلطی سے ساتھ چلے گئے تھے، جن کا ذکر آیا کہ ہم تو سمجھے تھے پٹائی وٹائی نہیں ہوگی ہماری، تو موت بھی ہماری واقعی آ گئی۔ تو اب وہ ان سے کہتے تھے، جو بیٹھے ہوئے پیچھے تھے، لیڈر ان کا کہتا تھا کہ اگر وہ جو آگے چلے گئے ہیں ہمارے ساتھی، اگر وہ بھی ہمارا کہنا مان لیتے تو کیا ہوتا؟ ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تم موت کو اپنے اوپر سے ٹال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اب عالم برزخ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو قبر کھودتے ہیں تو ہمیں گلی سڑی ہڈیاں ملتی ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عالم برزخ ہے اور وہاں پر عذاب ہے، اب اس کی نوعیت، جیسے جنت کی حقیقت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کیا ہوگی، اسی طرح عالم برزخ کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیا ہوگا۔ حضور نے فرما دیا، آیات مشتبہات میں سے ہے، ہم کہیں گے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تو واقعی ایسا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ زندگی شہداء کی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا، یہاں پر سورہ آل عمران میں بھی ذکر آیا، اور یہ بھی فرما دیا یہاں پر کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ اب وہ کیسے رزق ملتا ہے، کیا اس کی فارم ہوتی ہے، کیا اس کی نیچر ہوتی ہے، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، وی ڈونٹ نو، لیکن چونکہ اللہ نے فرما دیا ہم کہیں گے کہ ہاں ایسا ہے، وہ زندہ ہیں اور واقعی رزق پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش و خرم رہتے ہیں، خوب فرحت پاتے ہیں اس چیز میں جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، شروع سے کرتا ہوں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ کے راہ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، یعنی جو غازی ہو گئے، ان کی نسبت سے وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اب صحیح ہو گیا۔ یستبشرون بنعمت اللہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان میں سے جو احسان کی روش اختیار کریں اور اللہ سے ڈریں ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ ان لوگوں نے کہا، یعنی منافقوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، یعنی کافر تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، بجائے ڈرنے کے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ پکار اٹھے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت عمدہ کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ واپس آئے اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع ہوئے، تابع رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، بے شک وہ شیطان ہے جو انہیں اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے، پس تم فلا تخافوہم، تو اگر تم ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور تمہیں غمناک نہ کریں، غمگین نہ کریں، پریشان نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ یرید اللہ، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ نہ ملے، ان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر لیا ایمان دے کر، لن یضروا اللہ شیئا،
وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ نوٹ کیجئے گا یہ سب جو ذکر ہو رہا ہے یہ ان پرنسپل کن کا ہے؟ کلمہ گو لوگوں کا، منافقین کا. منافق کے سر پر سینگ نہیں، بیماری ہے، لگ گئی ہے. اب یہ سائنز اینڈ سمپٹم جو ہے سب ان کے بیان ہو رہے ہیں. کبھی کوئی ان کی زبان پر بات آتی ہے اس پر قرآن مجید جواب دے رہا ہے، کبھی کوئی ان کا تاثر سامنے آتا ہے اس کا جواب مل رہا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، اور کافر یہ خیال نہ کریں انما نملی لہم کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، لوگوں جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہ رہنے دے گا. وما کان اللہ، یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں ہو، دوبارہ کیجیے. وما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور اللہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو اسی حال میں علی ما انتم کے جس حال میں تم اب ہو حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. یعنی یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے کہ جہاں آزمائش مقصود ہے. اگر حالات اچھے کر دیے جائیں گے تو سارے اچھے برے اور قربانی دینے والے اور قربانی نہ دینے والے گڈمڈ ہو جائیں گے. کچھ فیز جو ہے وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ گزارے گا تمہیں یا مسلمانوں، تاکہ واضح ہو جائے کہ سچے کون ہیں. یعنی وہ جو میں نے کل بھی کہی تھی بات عشق والی کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشق کی دیگر. عشق کا تقاضا کیا ہے؟ قربانی. تو کون ہے جو واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہے؟ وہ حالات آئیں گے قربانی دینے والے تبھی تو وہ قربانی دے گا نا. تو یہ مقصود ہے جس کے لیے کچھ دیر کے لیے تمہیں ان حالات میں رکھا جا رہا ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہیں مطلع کرے علی الغیب، غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے کہ اس کو وہ کچھ غیب کی خبریں دیتا ہے. اب یہاں غیب کی خبریں جو کہی گئی ہیں وہ ایبسولوٹ سینس میں غیب تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، جیسا کہ ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی وہ الا بما شاء اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بناتا ہے کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں دیتا ہے، تب بھی وہ مقام نبوت پر سرفراز ہوتا ہے نا. اللہ کو کسی نے دیکھا ہم میں سے؟ نہیں دیکھا. تو اللہ ہے، یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی. قیامت ہم میں سے کسی نے دیکھی؟ نہیں دیکھی. تو غیب کی خبر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دی، نبی نے آگے پہنچائی یہاں تک کہ وہ خبر ہم تک پہنچ گئی. تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ باتیں جو ہے کہ یہ فلاں جو معاملہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے کہ خواہ آپ مقابلہ کر لیں ان کے ساتھ، وہ جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے، اور چاہے ابو سفیان کی سرکردگی میں جو قافلہ شام سے آ رہا ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں، جدھر بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے فتح ہوگی. اب اس کو ذہن میں رکھیں گا کہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کہ اللہ نہیں ہے کہ وہ مطلع کرے غیب پر کسی کو، لیکن ولیکن اللہ یجتبی، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے من رسولی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو چاہے، یعنی اس کو وہ کچھ نہ کچھ غیب کی خبریں دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، بس مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم واقعتاً مومن ہوئے اور تم میں خدا خوفی پیدا ہوئی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں. هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہوگا، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، اور گلے کا توق بنا دیا جائے گا ان کا وہ مال کے جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے یوم القیامت، قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں. وقتلہم الانبیاء، اور ان کی حرکتیں یعنی نبیوں کا قتل کرنا بغیر حق، نا حق.
وَنَقُولُ ذُوقُوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے تھے، تمہارے وہ اعمال. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نظر لے کر نہ آئے کہ جس کو آگ آ کر قربان کر دے، ہم اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے. یہ اصل میں پہلے ہوتا تھا معاملہ، وہ جو قابیل اور حابیل کا واقعہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ ایک بھائی نے قربانی کی، دوسرے بھائی نے بھی قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی. اب پتہ کیسے چلتا تھا؟ پہلے یہ دستور تھا پہلی شریعتوں میں کہ جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمارے سامنے کوئی ایسی نظر پیش نہیں کرے گا کہ جس کو آگ آ کر لے جائے، اس وقت ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے.